اور دوسری بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ایک کیس کورٹ میں چلا گیا، مراد علی شاہ صاحب کون ہوتے ہیں کہ وہ انکوائری کرائیں؟ ہم تو کہتے ہیں JIT بنوائیں، منسٹریل کمیٹی کو ہم نہیں مانتے۔ اور دوسری بات ہم کہتے ہیں کہ جس انداز سے جلسے کی بات کی گئی، تو جلسے میں، کراچی کے جلسے میں لوگ کراچی والوں کو دیکھنے کو ترس رہے تھے۔ نہ اسٹیج کے اوپر کراچی والے تھے، نہ اسٹیج کے نیچے کراچی والے تھے۔ ان کے جلسے میں عزیر بلوچ کے بینر تھے۔ پورے جلسہ کراچی میں کیا، کراچی کے حوالے سے ایک بات نہیں کی۔ بتا ہی دیتے کہ کراچی کو کچرا کنڈی ہم نے کیوں بنا دیا، ذرا بتا ہی دیتے کہ کراچی کو تباہ ہم نے کیوں کر دیا، ذرا بتا ہی دیتے کہ سندھ کو ایڈز ہم نے کیوں لگا دی، ذرا بتا ہی دیتے کہ ہم نے کتوں کی ویکسین کے ساتھ کیا کیا۔ خرم شیر زمان صاحب بھی تشریف لائے ہیں، آئیے خرم بھائی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اچکزئی، آپ کے سارے غدار ڈھونڈ کے آپ نے اپنے اسٹیج پہ بلا لیے۔ اچکزئی یسروس قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، اور اس اردو زبان میں ہی اردو کی بے حرمتی کرتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے اس قسم کے تمام 2 نمبر لوگوں کو، ملک کے غداروں کو، ملک کے دشمنوں کو آپ نے اپنی گود میں بٹھا لیا ہے۔ تو ہم اس کی بھی سخت مذمت کرتے ہیں جو اچکزئی صاحب نے اس دن کیا۔ اور میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، کچھ صحافی ہمارے بعد میں آئے ہیں کہ آج جو وزیر اعلیٰ صاحب کی پریس کانفرنس ہے ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، ایک دھمکی آمیز پریس کانفرنس ہے، کیس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، پولیس کو اپنے اوپر اس میں زور میں لینے کی کوشش ہے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب میں نے تو بتا دیا، آپ بڑی انویسٹیگیشن کر کے آئے، دوبارہ وقاص بھائی وغیرہ آپ لوگ ابھی وہیں سے آئے ہیں کہ بھائی وقاص کو پتا تھا، وقاص خان کو، کہ پیپل پارٹی کا جلسہ ساتھ ہے، بیجالے گھوم رہے ہوں گے۔ وہ اپنا آئی فون بھائی کو دے کر آیا تھا اور خود چھوٹا فون لایا تھا کہ چور جیب نہ چورا کے لے جائیں۔ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو، بھائی اس کو پتا تھا کہ جلسے میں جاؤں گا تو جیب تو کٹے گی، جیسے بہت ساروں کی جیب کٹی، کیمرے چرے، پٹائیاں ہوئی۔ تو بھائی ہم سے زیادہ ان جالوں کو کوئی نہیں جانتا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب ہون دسو ہور دسو جناب۔ یہ ہر مزاروں پہ ہم سب جاتے ہیں، مزارات کے اوپر ایک جگہ تک تو لوگ جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ نہیں جاتے ہیں، جہاں قبر کا جو ایریا ہوتا ہے۔ یہ وہ گرل ہے، آپ سب محترم صحافی حضرات ہیں، آپ بھی سالہ سال سے اس کام کو کر رہے ہیں، میں بھی 25-30 سال سے اسی دشت کا صحرا کا میں وہ ہوں پھرنے والا۔ کبھی گرل کے اندر مولوی صاحب کے علاوہ کوئی نہیں جاتا ہے۔ مولوی صاحب پاک ہو کے تلاوت کرتے ہیں، اور وہاں گرل کے اندر تلاوت ہوتی ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، وہاں یہ نعرے شعرے نہیں لگتے ہیں۔ اور یہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے جوتے پہن کے، تو میں کہتا ہوں یہ سب ذمہ دار ہے اس کا۔ اور باہر اگر کسی نے نعرے لگائے تو ہمارے عمران خان صاحب نے خود کچھ نہیں نعرہ لگایا، کچھ ورکرز تھے تو ان کو نہیں لگانے چاہیے تھے، لیکن اس کا دونوں واقعات کا ایسا ہی فرق ہے جیسے گدھے اور گھوڑے کا فرق ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ فون کا بتا دوں آپ کو، بھائی اس کو پتا تھا کہ جیالے آئے ہوئے ہیں اس علاقے میں، تو فون اپنے بھائی کو دے کر آیا تھا، چھوٹا فون لایا تھا، وہ وہیں تھا۔ دوسری بات یہ، ابھی ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں چونکہ آپ لوگ اس بعد میں آئے ہیں، وقاص خان کی آج ضمانت ہوئی ہے۔ شکریہ مریم نواز، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بتا دیا کہ وقاص خان کے اوپر کوئی کیس ہے۔ یہ پچھلے سال اگست کا ایک کیس ہے، یہ مکسی صاحب ہمارے علاقے کے ہی ہیں۔ اس کیس کے اندر 3-3.5 ہزار لوگوں کو انہوں نے دکھایا، کوئی 70 لوگوں پہ FIR کٹی۔ ایک بڑی انکروچمنٹ ڈرائیو انہوں نے بنائی تھی پولیس نے اور لوکل لوگوں نے مل کے، تو لوگوں نے رجسٹ کیا۔ اس کیس میں بلوے کا کیس تھا، اس میں انہوں نے ATC لگا دی اور وہ ATC اس میں ختم بھی ہو چکی ہے۔ تو شکریہ مریم، اور نہ آج تک کوئی نوٹس آئی ہے۔ وہ طریقہ واردات ہے سندھ گورنمنٹ کا، سیاسی مخالفین پہ خفیہ نام کر کے رکھو۔ ہم گئے 30 ہزار کی بیل بھی ہو گئی ہے، وقار بیل پہ آ چکا ہے، تو کوئی وقار ایک ہی کیس یہ سامنے آیا اور کوئی دہشت گرد نہیں تھا۔ اور اس کے منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جی کیس جھوٹا کیس، سچا جھوٹا کیس کر دیا۔ تمہارے ایک منسٹر نے، کنڈری کے تمہارے وزیر نے میرے اوپر کیس کیا تھا کہ میں نے ایک چھابڑی والے کو اغوا کر لیا۔ وہ جھوٹا کیس تھا، وہ سچا کیس تھا کیا؟ بری ہو گیا اس سے میں۔ تمہارے منسٹر نے تمہاری کیبنٹ کے اندر بیٹھا ہے اور اس نے میرے اوپر کیس بنایا تھا کہ میں نے چھابڑی والے کو اغوا کر لیا، ایک جھوٹی ویڈیو بھی آپ نے ڈالی، اس سے میں بری ہو گیا۔ تو ایسے لوگ، تو جھوٹے لوگ آپ کے ساتھ آپ کی کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر بھی گاڑیوں کی ٹریکر رپورٹس آئی تھیں، موبائل کی رپورٹس آئی تھیں، اور آپ اثر انداز ہونا چاہ رہے ہیں کیس کے اوپر۔ مراد علی شاہ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔
آپ دھمکی دینے کے مرتکب ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب. جائیں اپنے وزیروں کو دیکھیں, وہ کیا ہماری کمیٹی بنائیں گے, اور یہ سب نیب زدہ سارے وزیر ہیں ان کے. تو میں کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے کل جھوٹ بولا, ایک کہتی ہے کہ پولیس آئی, دوسرا کہتا ہے رینجرز آئی, ایک کہتا ہے اس کو اغوا کر لیا, ایک کہتا ہے اغوا کر لیا. کیا آئی جی سندھ کوئی 18 سال کی کماری دوشیزہ ہے کہ اس کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا؟ آئی جی سندھ کوئی دوشیزہ ہے کنواری کے جس کو کوئی ورغلا کے لے جائے گا؟ کیا کہنے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا آئی جی سندھ ایسا ہے کہ اسے کوئی ورغلا کے لے جائے گا, اسے اٹھا کے لے جائے گا, اسے دبا کے لے جائے گا, تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے آپ کی صوبے کا. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اس آئی جی صاحب کا نام کیوں دیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ سب جھوٹ تھا, لغو تھا, فراڈ تھا. ایف آئی آر کیوں کٹی؟ کہ یہ تحریک انصاف کے ہم ساتھ عمران خان کے سپاہی, یہ تحریک انصاف کے ٹائیگرز, یہ محب وطن پاکستانی جو یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں, ہم سب تھانے کے اوپر موجود تھے. ہم نے کہا تھا کہ ایف آئی آر کاٹنی پڑے گی, کسی کو ہم اجازت نہیں دیں گے. ارے ہمیں جتنی گالیاں دینی ہیں دو, لیڈرشپ کو دو, جس کو دل کرے دل ٹھنڈے کرو, آپ کا جواب سیاسی طور پہ دیں گے. لیکن مریم بی بی, ڈان لیکس مشہور فیم, ڈان لیکس فیم مریم, نواز شریف نے جو گجرانوالہ میں تقریر کی, جنرل جاوید باجوہ کا خام خواہ نام لیا, اپنی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد بڑے میاں تو بڑے میاں, داماد جی تو کہنے لگے میں سب سے بڑا غدار اعظم تو میں ہوں. وہ جا کے وہاں چپلیں لے کے گھس جاتا ہے اور نعرے لگاتا ہے, بندر کی طرح ڈانس کرتا ہے ادھر. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے کہیں سے ملک کو کمزور کرنے کا, ملک کے اداروں پہ حملے کرنے کا. تو یہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایک ایف آئی آر گئی, بالکل ایک نہیں 30 ایف آئی آر اپلیکیشن آ سکتی تھیں. اور اس کے بعد وقاص احمد خان, جس کو کل سے آپ دہشت گرد کہہ رہے ہو, ارے بھائی یہ آپ کی اچھا ہوا, تھینک یو ویری مچ مریم نواز کہ آپ نے بتا تو دیا کہ میرے بھانجے پہ کیس کیا ہوا ہے آپ نے. تھینک یو ویری مچ مریم نواز کہ آپ کی وجہ سے ایک خفیہ کیس جو یہ طریقہ واردات ہے سندھ حکومت کا, اپنے سیاسی مخالفین کو آخر میں چلان میں نام فٹ کرتے رہو, خفیہ ایف آئی آروں میں نام ڈالتے رہو, جب ضرورت پڑے پکڑ کے اندر کر دو. یہ ایک مشہور زمانہ کیس تھا, احسن آباد کے اوپر اٹیک ہوا تھا, پولیس اس کو خالی کرانا چاہ رہی تھی, بروئی گوٹ, احسن آباد, اللہ بخش گوٹ میرے حلقے میں. وہ 3,500 لوگ اس کے اندر ہے کہ جتنے لوگوں نے حملہ کیا, 50 لوگوں کی ایف آئی آر مین ہے, باقی 3,500 وہ صورت شناس ہیں, اس میں اس کا نام ڈال دیا تھا. وہ تو بیل ہو گئی, جج صاحب بھی ہنس رہے تھے اور کہہ لیں گے 10,000 کی بیل ہوئی یا 30,000 کی, تو 30,000 کی بیل ہو گئی ہے اس کی, اتنے بڑے دہشت گرد کی. تو وہ وقاص خان کو میں سلام پیش کرتا ہوں, وہ تحریک انصاف کا میرا بھائنجا ہے بے شک, میرا کوارڈینیٹر, لیکن وہ بیسیکلی تحریک انصاف کا ورکر ہے. اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کیا کہ اگر وہ سامنے کھڑا ہو کہ ان کو نہ روکے. وہ 2-3 دوست تھے, اس نے روکا صفدر رحمان کو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو, تو اس کو وہاں دھمکیاں دیں, گالیاں دیں, توڑ پھوڑ کی, سارا کچھ کیا اور سلام. اور بالکل ہم گئے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے کیا نئی بات کر دی کہ ہم لے کے گئے, ہم گئے ہیں, ہم ساتھ تھے, ہماری لیڈرشپ ساتھ تھی, وہ ہمارا ورکر ہے. جب اس کو دھمکیاں دی تو ہم نے کہا کہ بالکل یہ والی ایف آئی آر ہم نے تینوں وہ دی تھی, ہماری تینوں کاپیز پڑی تھیں. پولیس نے یہ والی ایف آئی آر کیوں کاٹی پوچھو اپنے ایس ایچ او سے. ہماری تینوں درخواستیں ریسیو تھیں, ایک مزار قائد کی درخواست, ایک راجہ اظہر صاحب کی درخواست اور ایک وقاص خان کی. تو پوچھو اپنی پولیس سے, مریم بی بی دال میں کچھ کالا ہے, ان کو آپ سندھ میں اچھی نہیں لگتی ہو. وہ تینوں درخواستیں تھیں نا, کر لیتے جو آپ سمجھتے ہیں کہ لیجیٹیمیٹ درخواست تھی, جو مزار قائد والی تھی, وہ انہوں نے نہیں کی. ٹیریل کمیٹی بنا دی گئی, انکوائری کمیٹی, سبحان اللہ. اسلان بھائی کس منسٹر کی کمیٹی؟ اس میں سعید غنی صاحب ہوں گے, جس کے اوپر آلریڈی ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ موجود ہے منشیات فروشی کی. کنٹیمپٹ آف کورٹ تو اپنی جگہ بھائی, رپورٹ موجود ہے, اس کے خلاف رپورٹ موجود ہے منشیات فروشی کی, پولیس کی رپورٹ موجود ہے. وہ منسٹر ہوگا. امتیاز شیخ صاحب ڈاکوؤں کو سپورٹ کرنے اور چیل چوری کرنے اور نہ جانے کون کون سے کبھی جرائم کی رپورٹ موجود ہے, وہ کمیٹی میں شامل ہوگا. شرجیل انعام میمن 450 ارب کی کرپشن, وہ کمیٹی میں شامل ہوگا. جتنے بھی ان کے منسٹر ہیں بھائی, منسٹروں کی کمیٹی کیوں,
بناؤ نا JIT, بناؤ JIT صفدر امان کے معاملے میں. پولیس بھی شامل ہو, ISI بھی شامل ہو, MI بھی شامل ہو, IB بھی شامل ہو, اسپیشل برانچ بھی شامل ہو. بناؤ کمیٹی نا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا. JIT کی رپورٹ وہی آئے گی جو عزیر بلوچ کی رپورٹ آئی. GI کی رپورٹ وہی آئے گی جو اس کی نثار مرائی کی رپورٹ آئی. بناؤ JIT. وزیر اعلیٰ صاحب اگر دم ہے, اگر سچے ہو, اگر ہے کوئی دم, منسٹروں کی کمیٹی کیا, تمہارے منسٹر بھی MP ہے, ہم بھی MP ہے, کیوں جائیں گے اس کے سامنے ہم تمہارے منسٹروں کو؟ سارے چور MP ہے, ہم جائیں گے تمہارے منسٹروں کے سامنے کہ پیش ہونے کے لیے, اور وہ رپورٹ کیا دیں گے؟ انہوں نے رپورٹ ہمارے خلاف دینی ہے, بائسڈ ہوگی. تو JIT فارم کی جائے جس کے اندر کے اس سارے واقعے کو بالکل اس روز 4:30 بجے سے لے کے اگلے 6:30 بجے تک اس کے اندر دیکھا جائے یہ مزار پہ کیوں گیا, مزار پہ کس نے نہیں روکا, یہ بھی چیک کیا جائے کہ صفدر امان انویسٹیگیشن ہو کہ اس نے جو قائد اعظم کی توہین, مزار کی توہین کی, راہ کے کہنے پہ کی, جندال کے کہنے پہ کی, مودی کے کہنے پہ کی, موساد کے کہنے پہ کی, پاکستان دشمنوں کے پتہ تو چلاؤ. نواز شریف کس کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے؟ نواز شریف کا اپنا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت غداری کے طور پہ چل رہے ہیں. ڈان لیکس میں جیسے یہ لوگ سامنے آئے تھے. تو میں کہتا ہوں اس کی یونیورسٹی وہی JIT اس کی صفدر امان کی انویسٹیگیشن کرے اور یہ تحقیقات کرے کہ پتہ چلے کہ اس کا کس کے کہنے پہ اس نے قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کی. اس کا دودھ اور پانی کا پانی آنا چاہیے. کاپی تک نہیں دی گئی. اور اس کے بعد زبیر صاحب جو کہ بڑے بڑے دوست ہیں بڑے خاص لوگوں کے, کل اس نے کہا کہ جی زبیر صاحب نے فرمایا کہ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کوئی کڈنیپ کا, انہوں نے کہا کہ جی مراد علی شاہ نے فون پر بتایا کہ IG کو کڈنیپ کر لیا گیا کسی فورس کے افسر DG کی طرف سے. تو شرم آنی چاہیے. اگر زبیر صاحب نے جھوٹ بولا یا CM نے بولا, اگر زبیر نے جھوٹ بولا تو اس کو معافی مانگنی چاہیے کہ کیوں انہوں نے اداروں پہ اٹیک کیا, یا زبیر صاحب نے سچ بولا تو CM صاحب کو معافی مانگنی چاہیے کہ آج پھر انہوں نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا. آج انہیں بتانا چاہیے کہ اس کا انہوں نے ذکر کیوں نہیں کیا. کل جھوٹے الزامات رینجرز پہ دیگر اداروں پر کیوں لگائے؟ اور بھائی دروازے پہ ایک اواری ٹاور ہے, جاؤ کیمرے نکال لو, دیکھ لو کہ رینجرز تھی کہ پولیس تھی. اور ایک اور چیز, غریب جیب کاٹ کے کوئی لے جائے, اس کے گھر کے اوپر تو سیڑھی ڈال کے پولیس چھلانگ لگاتی ہے. خواتین کے سامنے وہ کمرے میں سو رہی ہوں بیچاری, یا باتھ روم میں نہا رہی ہوں, یا گھر میں ہوں پردے میں. غریب بندے کو تو اوپر سے جا کے خواتین کو گرفتار کیا جاتا ہے خواتین کے سامنے. اور کل اگر ان کے کمرے کو ناک کر دیا گیا تو یہ ان کی شان میں گستاخی ہو گئی. نواز شریف اربوں روپے کی کرپشن میں لندن بیٹھا ہے, غریب لاکھوں کی کرپشن چوری پہ جیل بیٹھا ہوتا ہے. یہی فرق ہے کہ جی صفدر امان کو کیوں پکڑا, یہاں کوئی کسی کی, آپ لوگ گواہ ہیں سارے. وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ کوئی جا کے تو دکھائے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جا کے دھرنا دیں گے, FIR کٹ جائے گی MPS کے اوپر. کوئی جا کے تو دکھائے. ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جانے پر, نعرے لگانے پر اپنی بہنوں, بیٹیوں, نرسز, ٹیچرز, ان سب کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اپنے MNAs کو یہاں پٹتے ہوئے دیکھا ہے, MPS کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اپنی خواتین MPS کے اوپر پانی مارتے دیکھا ہے, ان کو ڈنڈے مارتے ہوئے دیکھا ہے. کہ وزیر اعلیٰ کی سینٹیٹی, وزیر اعلیٰ کی حرمت, کیا تمہاری حرمت قائد اعظم سے زیادہ ہے؟ کیا تمہاری حرمت قائد اعظم کے مزار کی حرمت سے زیادہ ہے؟ آپ لوگ اتنے محترم ہو, تھانے پہ کوئی چلا جائے تو کہتے تھانے پہ حملہ ہو گیا, FIR کاٹو. وردی پہ ہاتھ ڈل گیا, FIR کاٹو. ڈیوٹی اٹکا ہو گیا, FIR کاٹو. CM صاحب کے گھر کے سامنے آ گئے, FIR کاٹو. اور وہ آپ کے انوکھے لاڈلے وہ وزارے قائد پہ گھستے ہیں وہ گرل توڑ کے, تو کیا انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا؟ آپ معاف کرو یا نہ کرو, ہم نہیں کریں گے. صفدر امان نے کہا کہ میں ہر 18 اکتوبر کو آ کر نعرے لگاؤں گا. تو صفدر امان تم جتنی دفعہ آؤ گے کراچی کے عوام سے ٹھڈے کھاؤ گے, جوتے کھاؤ گے. آ کے دکھاؤ, گھس کے دکھاؤ مزار قائد کی گرل میں. پہلے تو 3 لوگ تھے, وقاص پاندھی اور ندیم. ہم انشاءاللہ سب جب دن یہ آئے گا ہم MPS وہاں کھڑے ہوں گے, اور اگر اس نے گرل میں داخل ہونے کی کوشش کی اٹھا کے اس کو پھینک دیں گے. کاٹو FIR ہمارے اوپر. ایک شخص آئے اور جوتیاں لے کے گرل توڑ کر اندر داخل ہو جائے اور وہاں نعرے لگائے, سیاسی نعرے لگائے,
اور اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو. تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے تحریک انصاف کے ورکرز کو. وزیر اعلیٰ صاحب یہ بھی آپ آج ادھر بھی فیل ہو گئے, آپ کی جاسوسی فیل ہو گئی. اب آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ تو ہٹنے والے, آپ کو کسی ایجنسی میں بھی نوکری نہیں ملے گی, کوئی اسپیشل برانچ وغیرہ میں بھی, کہ آپ نے کہا کہ جی یہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے. ارے بھائی, کوئی آپ نے کیا نو گو ایریا بنایا تھا اس دن؟ کیا آپ نے مزار میں داخلے پہ پابندی لگائی تھی؟ کیا آپ نے کہیں اناؤنس کیا تھا کہ یہ مزار پہ جائیں گے؟ مزار پہ کوئی بھی جا سکتا ہے, کسی وقت بھی جا سکتا ہے. آپ نے کہا کہ یہ کیا کرنے آئے ہوئے تھے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کا موبائل وہاں تھا. ارے بھائی وہ تو یہاں تھا, دوسری طرف کہتے ہیں وہ یہاں کیوں تھا, ہلا گلا کرنے آیا تھا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وقت کے اوپر کارروائی نہیں کی, اور اس کے بعد ایک اور اعتراف جرم, یہ جب بار بار اس دن مریم صاحبہ کا گلا پھٹ پھٹ کے نہیں ہو رہا تھا, بلاول بھائی بلاول بھائی بلاول بھائی بلاول بھائی, بلاول بھائی نے آ کے نام تک نہیں لینا پسند کیا تقریر میں کہ مریم کا منہ سے نام ہی لے دے. پی ڈی ایم والوں نے نواز شریف کی تقریر بھی نہیں کرائی, اور وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیس نے جو کیا ٹھیک کیا. تو میں کہتا ہوں, تو کل جو کچھ ہوا, کل جو آپ کے سربراہ پی ڈی ایم کے سربراہ جو کہ چلتے ہی ڈیزل کے اوپر ہیں, کل جو انہوں نے کہا اور ہمارے اداروں کو بدنام کرنا چاہا, رینجرز کا نام لیا اور اداروں کا نام لیا, پتہ نہیں کس کس کا نام لیا, مریم نے اور آپ کے ان لوگوں نے, اور ناصر شاہ صاحب نے شرمندگی کی معافی مانگی. تو کیا کل سب جھوٹ تھا؟ اگر آپ نے کہا کہ پولیس نے کیا, تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ پولیس نے کیا. وہ گرفتار ہو کے پولیس کی موبائل میں جاتا ہے, پولیس کے افسران اسے یا لوگ گرفتار کرتے ہیں, ایف آئی آر تھانے میں کٹتی ہے. تو کل جو آپ کے لوگ نواز شریف کے پیروکار جو ہمارے اداروں پہ, ہمارے دفاعی اداروں پہ, ہماری ایجنسیز پہ, ہماری رینجرز پہ جو اٹیک کر رہے تھے, ان کے لیے صرف میں یہی کہوں گا, لعنت اللہ علی الکاذبین. ہونا چاہیے تھا اسپیشل برانچ میں, وہ کہاں وزیر اعلیٰ بن گئے. بڑے زبردست کامیاب حوالدار ہوتے اسپیشل برانچ کے وزیر اعلیٰ صاحب, انویسٹیگیٹو, رپورٹر, گسٹاپو, جاسوس, کیا بات ہے. سب سے پہلے تو بتا دوں کہ اس دن چونکہ جلسہ ہو رہا تھا پیپلز پارٹی کا, اور جلسے میں بہت سارے موبائل چوری ہوئے, بہت سارے صحافیوں کی پٹائی بھی ہوئی, بہت سارے گلو بٹ آئے ہوئے تھے, بہت سارے چور اچکے آئے ہوئے تھے, کیمرے چوری ہوئے, بہت کچھ چوری ہوا. تو یہ وقاص خان کو پتا تھا کہ بھئی علاقے میں پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے, تو وہ اپنا اچھا والا موبائل اپنے بھائی کو دے کر آیا تھا, اور اس کے بعد ایک چھوٹا موبائل تھا, اسے پتا تھا کہ چوری ہو تو یہی موبائل ہو, چونکہ ان کے, اور اس کے بعد یہ سارے موبائل چوری ہوئے وہاں. تو بھائی جس علاقے میں کوئی چور شور آ جائے تو بندہ وہاں سے ذرا بچا کے جاتا ہے, اپنی جیبوں کے صفائی کر کے جاتا ہے. تو آپ کی انٹیلیجنس فیل ہو گئی وزیر اعلیٰ صاحب, آپ بڑے دور کی طرف لے کر آئے تھے. تو بھائی جب آپ کا جلسہ قریب آپ کے جیالے پھر رہے ہوں گے, تو بندہ اپنی جیبیں بھی بچائے گا, اپنے موبائل بھی بچائے گا. یہ بات تو یہاں بتا دوں. اب میں آتا ہوں, سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ مزار قائد پر ایک غلط کام ہوا. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جو بھی کام ہو, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اس کا ایک ایکٹ ہے, اس کے تحت مجسٹریٹ کے پاس جاتا, یہ ہوتا وہ ہوتا, لیکن مان لیا کہ غلط کام ہوا. تو جب مان لیا تو میں کہتا ہوں, آپ کی شرم, آپ کی غیرت, آپ کی حمیت, آپ کی ملک سے محبت, آپ کی حب الوطنی کہاں چلی گئی کہ آپ کے, چونکہ وہ تو آپ کے مہمان تھے, گاڑی آپ کی, بلٹ پروف گاڑی آپ کی, پولیس آپ کی, سیکیورٹی آپ کی, اس وقت کیوں نہیں ایکشن لیا سرکار نے یا ریاست نے؟ ریاست کی سندھ میں ذمہ داری آپ کے پاس ہے, سرکار آپ کی ہے, تو آپ نے کیوں نہیں اس کو ایکشن لیا؟ اگر آپ وہ ایف آئی آر کاٹ دیتے تو بہت اچھا ہوتا. میں کہتا ہوں وہ تو کم ایم پی اے گئے. اگر ہمارے تمام ایم پی اے صاحبان جو یہاں موجود ہیں, ان سب کی خواہش تھی کہ یہ کیس کی مدعی انہیں ہونا چاہیے. جتنے ایم پی اے صاحبان میرے ساتھ یہاں ہمارے معزز ساتھی موجود ہیں, ان سب کی خواہش تھی کہ یہ کیس ان کی مدعیت میں ہونا چاہیے, چونکہ یہ کیس ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے تقدس کا معاملہ تھا. چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر کی بے حرمتی کا معاملہ تھا, تو 1 2 3 4 کیا
ہمارے 30 MPAs، ہمارے MNAs، ہمارے تحریک انصاف کے ورکر، پوری قوم برداشت نہیں کر سکتی کہ تو زیادہ پیپلز پارٹی میں ہے، تو کیا میں ان سب کی سرپرستی کر رہا ہوں؟ بات یہ کہ بھائی پکڑ لیتے نا، وکاس تو وہی تھا اور خفیہ کیس تھا، یہ سب میرے ہی پتہ نہیں سندھ میں کتنے خفیہ کیس مل جائیں گے، آخر میں نام ڈال دیتے ہیں۔ وکاس ہے مثلا پڑھا لکھا نوجوان ہے، ہمارا ٹائیگر ہے، تو ان کی طرح دہشت، یہ سارے یہ تو نیب کے مفرور، نیب زدہ، بھاگے ہوئے بھگوڑے لوگ ہیں، ان کا کیا مقابلہ چیزیں۔ اور باقی اگر حلیم عادل شیخ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو پھر دیکھیے دو بات کر رہا ہوں، ایک تو آپ نے کیا کہا کہ نہیں دیکھیے کل پتہ چلا، اس سے پہلے نوٹس ووٹس کوئی نہیں آیا، آج جا کے ضمانت کرا لی۔ اور یہ بھائی صاحب یہ سندھ کے ان کے MP MNAs ہیں، ان کو دیا گیا تھا کہ 5-5 لاکھ روپے چندہ دو اور اس کے علاوہ 100 گاڑیاں بھر کے لاؤ۔ تو پورے اندرون سندھ کے بہت سارے اضلاع سے، کراچی میں سے تو کوئی نہیں ملا ان کو، دیگر اضلاع سے آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ اس میں پٹواری بھی تھے، اس میں مداری بھی تھے، اس میں بیچارے ہاری بھی تھے، اس میں غریب لوگ بھی تھے جن کو لے کے زبردستی بھر کے لائے تھے، اور وہاں جلسہ ادھر چل رہا تھا، لوگوں کا رخ ادھر تھا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کوئی ستائے ہوئے لوگ، یہ مراد یہ بیچارے مجبور لوگ تھے، اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ کوئی کہہ رہا تھا برسی میں آئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا دعوت میں آئے ہیں، کوئی کہتا کہ سالگرہ میں آئے ہیں۔ دیکھیے سارے سوالات تو ابھی جہاں سے آپ آ رہے ہیں، ابھی جہاں سے آپ تشریف لا رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے اوپر کوئی حکومت ہے کہ نہیں ہے، تو ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ 1100 ارب میں جو 62%، جو 62% ہمارا شیئر ہے، اس کے اوپر الحمدللہ بڑی تیزی سے کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن رکاوٹ یہی سندھ حکومت ہے۔ جہاں جا کے ان کے پاس پھنس جاتا ہے کہ اصولی طور پہ انہیں ہمیں ہمارا کام کرنے دینا چاہیے اور اپنا کام خود کرنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ اب کسی رکاوٹ کو ہم برداشت نہیں کریں گے، جو یہ نہیں کرنے دیں گے ہم خود کریں گے، اور ہمیں انشاءاللہ طریقہ آتا ہے۔